معاف کر دی جائیں گی تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت نہ ملے گی. پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیروں لہاونا، اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. مفتی آؤ، پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر برپا ہوگا، ایک آدمی کا نام ہے اعمال تولا جائے گا، اس کی نیکیاں کم بدی زیادہ. حضور تشریف لائیں گے، فرمائیں گے کیا ہوا؟ ایسے ایسے کر کے معاملہ ہے. حضور ایک انگلی کے ساری کے برابر ورق نکالیں گے اور نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے، وہ وزنی ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہوگا. عرض کرے گا آپ کون ہستی ہے؟ فرمایا میں تیرا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو جو درود پاک پڑھا کرتا تھا خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ تیرا وہ درود ہے جو مجھ پہ پہنچا کرتا تھا. ارے جہاں 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے، وہاں وفات شریف کا بھی دن ہے. اس غم کو صحابہ کرام سے پوچھو کہ تمہاری جانوں کو کیا بنی. صحابہ کرام جنگلوں کو نکل گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، باز کے اٹھے لم تلدنی امی، میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. ساری چیز کمال کی بات ہے. جنہوں نے چمڑے اجڑوا دیے، جنہوں نے اپنے بچوں کو نیزوں کی نوکوں پہ لٹکتے ہوئے دیکھ کر آنکھ نہ پسیجی، جنہوں نے وطن، مال، دھن، دولت سب کچھ قربان کر دیا ہو. ارے جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے صحابہ کرام کے کلیجے پڑے. یہی تاریخ تھی. اور ثابت یہ ہو گیا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. تم اور میں کیسے اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ کی پاک پیغمبر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، پر سودا چند دنوں کا ہے اور تم پرلے درجے کے مجرم. سنن کی روایت میں ہے آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرض الموت ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت فاطمہ
زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، پریشان ہیں دونوں، کبھی بے ہوشی ہوتی ہے، کبھی ہوش آ جاتا ہے، بخار بڑا شدت کا۔ بالآخر فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑی دوڑی گئی، پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ کر دیا یہاں رکھو، رحمت والا ہاتھ بھی گو کر چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع کر دیے۔ فرماتی ہے میرا دل دکھا، اور میرے محبوب کیا ہوا، کیا بنی، کیا تکلیف پہنچی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ فرماتے ہیں پریشان تو تھے ہی، دروازے پہ دستک ہوئی اور آواز آئی مجھے اس گھر میں داخلے کی اجازت ہے؟ فاطمہ الزہرا اپنے ابا کے غم میں پریشان ہے، کہہ بیٹھی اور دیہاتی گنوار کہیں کے اور بے عقل، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا، فرمانے لگے او میری لخت جگر اور میری نور نظر، کسے دیہاتی کہتی ہو، کسے گنوار بتا رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے، یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ وہ ہے جو کوٹھیوں کو خالی کر دے، بنگلوں کو اجاڑ دے، شہروں کو ویران کر دے۔ سنن کی روایت میں ہے اسرائیل علیہ السلام نے اللہ میاں کا سلام پہنچایا اور اجازت چاہی، روح مبارک کو قبض کرتے کرتے جب گھٹنے مبارک کے قریب پہنچے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کیا میرے آقا کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟ اور شہنشاہ کائنات جس کے لیے دو جہان پیدا کیے گئے، آپ کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب؟ فرمایا تم تکلیف دے نہیں رہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، امت کے جن لوگوں کو دکھ دو گے ان کی جان کو کیا بنے گی؟ آج میری تمنا ہے، آج میری آرزو ہے، آج میری حسرت ہے، کل امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے، میری امت کو دکھ نہ دینا۔ اللہ نام میرا لے جہنم میں جلے، کیسے گوارا کروں گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بالکل آخری وقت میں آواز پست ہو رہی تھی، صرف لب حرکت فرما رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، او مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اس وقت میں بھی اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، ہم ان کے نظام ان کے شریعت کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھے ہوئے ہیں۔ ارے آج ہمیں کالی کملی والے کی شکل سے بھی پیار نہیں، آج ہمیں حضور کی سنت سے پیار نہیں، بدعات کو سنت کی جگہ لے آئے اور توحید و رسالت کو صاف رکھنے کے بجائے شرک کے انبار ہم نے لگا۔ تو مقصد نبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ میاں نے اس لیے بھیجے کہ پوری دنیا کے کالے ہو گورے ہو، امیر ہو غریب ہو، شہنشاہ ہو فقیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کالی کملی والے کے قدموں میں نجات ہے۔ آؤ میرے نبی کی غلامی کرو تاکہ نجات پا سکو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا